السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جب میلاد شریف آتا ہے تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میلاد پہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ غیر شرعی کام کرتے ہیں میلاد مناتے ہوئے، مطلب پہاڑیاں بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر ڈانس کرتے ہیں، پھر انڈین گانے چلاتے ہیں، تو اس لیے جو میلاد ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں سامعین من، ایک باشعور بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے کہ جب ہم عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے کبھی کسی کا پرس چوری ہو جاتا ہے، کئی بندے آپ چیختے چیختے چلاتے دیکھتے ہیں جی ہم یہاں پر آئے تو ہماری جیب کسی نے کاٹ لی، اس میں پرس بھی ہے، اس میں پاسپورٹ بھی تھا، ٹکٹ تھی ہماری، اور پیسے بھی تھے ہمارے، وہ سارے ہو گئے۔ مطلب کیا کہ چوریاں وہاں پہ بھی ہو رہی ہیں۔ مطلب عمرے کا چونکہ ایک جم خفیر ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پر، حج پہ رش ہوتا ہے، تو دیکھیں اس جگہ پر بھی خدا کا خوف کوئی نہیں کرتا اور وہاں پر بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کسی کو بتائیں گے، ان کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو بتائیں گے یہ مسئلہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آگے سے یہ کہے گا کہ عمرہ ہی ختم کر دیں؟ عمرے کو ختم نہیں کرے گا وہ، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ ایسے اقدامات کرے گا کہ جن سے یہ جو غلط کاریاں ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں، وہ یہ کام کرے گا۔ تو سامعین من، اسی طرح دیکھیں ایک اصول ہے کہ میلاد شریف کے اندر وہی چیزیں جائز ہیں جو کہ شریعت میں جائز ہے۔ جو چیز میلاد میں، جو چیز شریعت میں جائز نہیں ہے وہ میلاد میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اب میلاد آ گئی تو سارے کام جائز ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ محبت شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہی جائز ہوتی ہے اور وہی قابل قبول ہوتی ہے۔ شریعت سے نکل کے کوئی محبت آج تک کسی ولی اللہ نے اور کسی غوث قطب نے نہیں کی۔ اس لیے سامعین من، جب ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد شریف کے اندر کوئی اس طرح کی غلط کاریاں ہو رہی ہیں تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کوئی چیز غلط دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکیں، نہیں تو پھر ان کو اپنے ہاتھ سے برا کہیں، اپنے دل میں برا کہیں۔ تو سامعین من، پھر مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کی یہ اخلاقی اور اسلامی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس جگہ پر ہم یہ غلط کاری دیکھیں ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ گانا بجانا میلاد شریف کے اندر بالکل ناجائز ہے، آپ اس کو روکیں۔ ڈانس کرنا ناجائز ہے، آپ اس کو روکیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ کام ہو رہے ہیں تو آپ میلاد کو ہی ختم کر دیں، بھئی میلاد ہی نہیں کریں تاکہ لوگ جو ہیں اس میں نہ کریں۔ سامعین من دیکھیں، جن بزرگوں نے میلاد شریف کو شروع کیا ہے نا، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جن بزرگوں نے اس چیز کو منانا شروع کیا اور اس کو باقاعدہ ایک نام دیا اور ایک دن دیا، تو دیکھیں انہوں نے اس میں کوئی برائی نہیں کی۔ یہ برائی آگے سے ہم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اسلام ایک بڑا پیارا دین ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کو ٹیررزم کہا جاتا ہے، دہشت گرد مذہب کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کو اسلام کی وجہ سے دہشت گرد نہیں کہا جاتا، اسلام کو ہماری وجہ سے دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ ہم کمزور ہو گئے ہیں، تو اس لیے سامعین من، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اسلام کو ہی ختم نہیں کر دینا۔ اس طرح میلاد شریف کو ختم نہیں کرنا، میلاد کے اندر جو خرابیاں ہو رہی ہیں ہم نے ان کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیں نا، امام ترمذی دیکھیں، یہ تیسری کتاب جو امام ترمذی ہے، ترمذی شریف جو ہے، یہ احادیث مبارکہ جو صحاح ستہ ہیں، ان کی جو 6 کتابیں ان میں سے تیسری کتاب، تیسرے درجے کی کتاب ہے، بخاری اور مسلم کے بعد۔ اس میں امام ترمذی نے پورا چیپٹر باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انہوں نے پورا چیپٹر باندھا ہے۔ اور امام ترمذی کا پورا چیپٹر تیار کرنا، باندھنا، اس میں احادیث مبارکہ کا لانا، اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ غلط وہی چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ختم کریں تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا، صحابہ اکرام نے بھی حضور کا میلاد منایا، ٹھیک ہے؟ اور ہم بھی حضور کا میلاد منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری آل اولاد بھی حضور کا میلاد منائے گی، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔